آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پاک فضائیہ سے متعلقہ ہے اور پاکستانی لڑاکا طیارے J-10 کی وہ خصوصیات جن سے بھارتی رافیل محروم ہے۔ پاک فضائیہ کو دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے بھارتی جارحانہ رویے اور علاقے کے امن کو بحال رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے جیٹ لڑاکا طیاروں کی صف میں ایک نیا اضافہ کیا۔ پریڈ ریہرسل کی تصویر میں یہ لڑاکا طیارے F-16 کے ساتھ J-10 کو بھی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے گزشتہ سال اس بات کی یقین کرائی تھی کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ میں چینی ملٹی رول J-10 لڑاکا طیاروں کا فلائی پاسٹ پیش کیا جائے گا۔ یہ طیارہ 4.5 جنریشن کا درمیانے سائز کا طاقتور ترین لڑاکا طیارہ ہے اور یہ چین اور پاکستان کے مشترکہ طور پر تیار کیے گئے ہلکے وزن کے لڑاکا طیارے JF-17 سے زیادہ طاقتور ہے، جو کہ اب تک کے پاک فضائیہ کے طاقتور ترین طیاروں میں شمار ہوتا تھا۔ بھارتی طیارہ رافیل کی ٹکر میں پاک فضائیہ نے یہ طیارہ چین سے برآمد کیا اور تقریباً 5 سال پہلے ہندوستان نے ہندوستانی فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے فرانس کے ساتھ 36 رافیل طیاروں کی خریداری کے لیے ایک بین الحکومتی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ رافیل بھی 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے جو دشمنوں کے ریڈاروں میں نظر آئے بغیر مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور J-10 پاکستان کو 2006 میں پیش کیا گیا تھا اور 2012 تک بات چیت جاری رہی۔ J-10 کے معاہدے پر 25 جون 2021 کو دستخط ہوئے تھے اور دسمبر 2021 میں پاکستان نے J-10 کی خریداری کا اعلان کیا اور مارچ 2022 تک پاکستان کو یہ طیارے مل گئے۔ 4 مارچ 2022 کو 6 J-10 کی پہلی کھیپ چین کے شہر چینکینڈو سے ایک فیری فلائٹ کے بعد پاکستانی ایئر بیس میناس کامرا پر اتری اور انہیں 11 مارچ 2022 کو سرکاری طور پر پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ 25 آرڈر کیے گئے جن میں سے 6 وصول ہو چکے ہیں۔ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے J-10 طیارہ برآمد کیا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا 4.5 جنریشن لڑاکا طیارہ ہے۔ اس کے اڑنے کی رفتار 2447 کلومیٹر پر آور ہے اور بہت سے 4.5 نسل کے طیاروں کو ریڈار میں مشاہدہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور اس جہاز کا اندرونی اسلحہ ایک جڑواں بیرل توپ پر مشتمل ہے اور دیگر ہتھیاروں اور آلات کو جہاز کے بیرونی حصے پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ میناس بیس کی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے شرکت کی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہمارے دفاعی نظام میں ایک بڑا اضافہ ہے اور انہوں نے تقریباً 8 ماہ کے مختصر عرصے میں طیارہ فراہم کرنے پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا، جبکہ جدید جیٹ طیارے حاصل کرنے میں اکثر سال لگ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے خطے میں عدم توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے آج ہمارے دفاعی نظام میں ایک بڑا اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے بظاہر فرانس سے ہندوستان کے رافیل لڑاکا طیاروں کے حصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے تقریباً 40 سال بعد پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع بھی قرار دیا اور ان کا اشارہ 40 سال پہلے امریکہ کی جانب سے فراہم کیے گئے F-16 طیاروں کو پاک فضائیہ کو فراہم کرنے کی جانب تھا۔ اور چینی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام پاکستان کی جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنانے، چین کے ہوابازی کے ساز و سامان کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے علاقائی سلامتی برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ بھارت کے حوالے سے وزیر اعظم نے ذو معنی الفاظ میں کہا کہ کسی بھی ملک کو پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کو روکنے سے پہلے 2 بار سوچنا ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے اچھی طرح سے لیس اور تربیت یافتہ ہیں۔ J-10C بمقابلہ رافیل۔ ابھی ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ بھارتی طیارہ رافیل اور J-10C میں کیا فرق ہے۔ چینی جہازوں میں J-10C اب تک کامیاب ترین طیارہ ہے اور اس کے پر امریکی طیارے F-16 جیسے تکون ہیں جو اسے فوری اڑنے میں مدد کرتا ہے۔ سنگل انجن میں اس جہاز کو وزن کم ہونے کی وجہ سے پھرتیلا بناتا ہے اور اسٹیل ٹیکنالوجی اس ریڈار پر نظر نہیں آنے دیتی، جبکہ رافیل ڈبل انجن پر مشتمل ہے جو لمبی اڑان کی کارکردگی کو تو بڑھا سکتا ہے لیکن فیول زیادہ لیتا ہے۔ J-10 سنگل انجن ہے، کم فیول لیتا ہے۔ رافیل کا ریڈار بہتر ہے تو J-10 ہلکا ہونے کی وجہ سے پرواز میں تیز ہے۔ جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو رافیل انتہائی مہنگا ہے۔ اس کی قیمت تقریباً $130 ملین ہے، جبکہ اس قیمت میں 4 J-10 لیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک J-10 طیارہ $35 ملین امریکی کا ہوگا۔ اس کی پاکستانی فوج میں شمولیت نہ صرف پاک فضائیہ بلکہ بحری اور بری فوجوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ
چینی ٹیکنالوجی پاکستان کو امریکی اور یورپی ٹیکنالوجی کی خریداری سے نجات بھی دلاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری پاک فضائیہ اس سیارے کو بآسان طریقے سے اڑائے گی اور اس کو مزید جدید بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔